السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی ٹاپک پر ایک واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ بنی اسرائیل کے ایک عابد نوجوان کو حضرت خضر علیہ السلام ملنے آیا کرتے تھے۔ تو عابد کا مطلب ہوتا ہے جو زیادہ عبادت گزار ہوتا ہے، عبادت کرتا ہے۔ تو اس سے حضرت خضر علیہ السلام ملنے آیا کرتے تھے۔ تو جب یہ بات بادشاہ نے سنی تو وہ بہت حیران ہوا کہ ایک نوجوان کو حضرت خضر علیہ السلام ملنے آتے ہیں۔ تو اس نوجوان کو اپنے پاس بلایا اور اس سے اس بات کی تصدیق کی کہ واقعی یہ بات سچ ہے۔ تو نوجوان نے کہا جی ہاں یہ بات سچ ہے۔ تو بادشاہ نے اس نوجوان کو حکم دیا کہ جب اگلی بار حضرت خضر علیہ السلام آپ سے ملنے آئیں تو آپ نے انہیں مجھ سے لازمی ملوانا ہے، اگر آپ نے نہ ملوایا تو میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ تو وہ نوجوان اپنے قتل سے ڈر گیا۔ تو نیکسٹ ٹائم جب حضرت خضر علیہ السلام اس سے ملنے آئے تو نوجوان نے اپنا سارا پہلے والا ماجرا بیان کیا کہ ایسے ایسے بادشاہ کو پتہ چلا اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ان سے ملوا دوں، اگر نہ ملوایا تو وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس نوجوان سے فرمایا کہ مجھے لے چلو اس بادشاہ کے پاس، میں اسے مل لیتا ہوں۔ جب وہ حضرت خضر علیہ السلام اس بادشاہ کے پاس ملنے گئے تو بادشاہ نے کہا کہ جی آپ حضرت خضر علیہ السلام ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا جی ہاں میں ہی ہوں۔ تو بادشاہ نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ مجھے کوئی عجیب بات سنائیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ویسے تو کئی عجیب باتیں ہیں، تو چلیں میں ان میں سے آپ کو ایک بات سنا دیتا ہوں کہ میرا ایک شہر کے میں سے گزر ہوا تو میں نے اس شہر کے ایک باشندے سے پوچھا کہ یہ شہر کب سے آباد ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ شہر تو کئی عرصوں سے آباد ہے، ہمیں اس کے ابتدا کی جو تاریخ ہے اس کا پتہ بھی نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے بلکہ ہمارے آباء و اجداد کو بھی اس کی تاریخ کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا میں وہاں سے چلا گیا، پھر 500 سال بعد میرا اسی جگہ سے دوبارہ گزر ہوا تو میں نے شہر کی جگہ ایک جنگل دیکھا۔ تو میں نے اس جنگل میں ایک آدمی کو دیکھا جو کہ وہاں سے لکڑیاں چن رہا تھا۔ تو میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ یہ شہر جنگل کب سے بنا؟ تو وہ آدمی حیران ہوا، اس نے کہا نہیں جی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، اس جگہ پہ شہر کبھی نہیں تھا اور ہم نے اس جگہ پہ شہر کا نام و نشان تک نہیں دیکھا، اور نہ ہم نے دیکھا ہے اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد نے دیکھا ہے۔ مطلب ہم اور ہمارے آباء و اجداد اس جگہ پہ جنگل کو ہی دیکھتے آ رہے ہیں۔ تو وہ پھر وہاں سے چلے گئے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں پھر دوبارہ 500 سال بعد دوبارہ اسی جگہ سے گزرا تو میں نے وہاں پہ ایک عظیم الشان عالی شان بہت بڑا دریا بہتا ہوا دیکھا، اور اس دریا کے کنارے مچھلیاں پکڑنے والے مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ تو میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہ جنگل جو تھا یہ دریا کب سے بن گیا؟ تو وہ پھر مجھ سے حیران ہوئے کہ بھائی آپ جیسا بندہ ایسا سوال کرے، ہم ایسا ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، امید نہیں کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا ہم اور ہمارے آباء و اجداد یہاں پر دریا ہی دیکھتے آ رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ، اور یہاں پہ کوئی جنگل وغیرہ کچھ نہیں تھا۔ پھر وہ وہاں سے چلے گئے۔ پھر 500 سال بعد دوبارہ وہاں سے گزر ہوا تو وہاں پہ دریا کی جگہ ایک کھلا میدان دیکھا، وہاں پہ ایک آدمی پھر رہا تھا۔ تو میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ یہ دریا جو ہے خشک کب سے ہو گیا؟ تو آدمی نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ یہاں پہ تو کوئی دریا ہی نہیں تھا، ہم اور ہمارے آباء و اجداد یہاں پر میدان ہی دیکھتے آ رہے ہیں۔ تو پھر حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دوبارہ میرا 500 سال بعد اسی جگہ سے گزر ہوا تو میں نے وہاں پر پہلے والے شہر سے بھی زیادہ عالی شان اور عظیم و شان اور آباد شہر دیکھا۔ میں نے وہاں سے ایک باشندے سے پوچھا کہ بھائی یہ میدان جو ہے یہ شہر کب سے بنا، اس شہر کی تاریخ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے؟ تو اس نے کہا نہیں جی ہم اور ہمارے آباء و اجداد اس جگہ پر شہر ہی دیکھتے آ رہے ہیں، اس جگہ پر میدان کی تاریخ کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔
تو یہ ایک حیرت انگیز واقعہ ہے، اور اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو تخلیق کیا، دنیا ایک میدان کی شکل میں تھی، اور یہاں پہ کب شہر جنگل میں تبدیل ہو جائے، جنگل دریا میں تبدیل ہو جائے، دریا میدان میں تبدیل ہو جائے، وہ والا میدان پھر دوبارہ شہر بن جائے، تو اس ساری چیز پر قدرت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو تخلیق کیا، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے تمام چیزوں کو ختم بھی کر سکتے ہیں، دوبارہ پیدا بھی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، اور جو بھی کام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، اور کوئی کام اگر رکتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، رکتا ہے، اسے کوئی آدمی کوئی انسان چلا نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے پیاری دنیا میں اور ہمارے اتنے پیارے ملک میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہے، اور اس میں بہت زیادہ بے حد سہولیات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں، شکر ادا کریں، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ اور اسی کے ساتھ ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام حقیقی اور شرعی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔